مزید 3 آیتیں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی پڑھیں گے آیت نمبر 94 یعتذرون الیکم، یہ عذر پیش کریں گے. یعتذرون، یہ عذر پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا جب، رجعتم تم واپس آؤ گے، الیہم ان کی طرف، یعنی کہ جب آپ لوگ تبوک سے واپس مدینہ آئیں گے تو کئی لوگ آئیں گے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ ہم اس لیے نہیں آ سکے، ہم اس لیے نہیں آ سکے، ہم اس لیے نہیں آ سکے. یعنی کئی لوگ وہ تھے جنہوں نے پہلے اجازت لے لی تھی، اور کئی اب آئیں گے، اور ہوں گے وہ ان میں سے، کن میں سے؟ یعنی کہ جو جہاد میں حصہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے. تو فرمایا یعتذرون الیکم، تمہارے پاس عذر لے کر آئیں گے یہ لوگ، اذا جب رجعتم تم واپس جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، ان کے مدینہ جاؤ گے. قل تو کہہ دے، لا تعتذروا تم عذر پیش نہ کرو، لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکم تم پہ، تمہارے لیے، یعنی کہ تمہاری باتوں پہ ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے تمہاری، ہمیں ہرگز نہیں یقین آئے گا تم پہ. قد تحقیق، نبا خبر دے دی ہے، نبا بتا دیا ہے، بتا دی ہے نہ ہمیں، اللہ تعالیٰ نے، من اخبارکم تمہاری کچھ باتیں، اخبار خبر کی جمع ہے، تمہاری کچھ باتیں، قد تحقیق، نبا بتا دی ہے نہ ہمیں، اللہ تعالیٰ نے، من اخبارکم تمہاری کچھ باتیں، من تبیدیہ ہے کچھ، وسیرا سین کا معنی کیا؟ ان قریب، اور ان قریب یرا دیکھے گا، اللہ تعالیٰ، عملکم تمہارا عمل، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر، تردون تم لٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف، الغیب پوشیدہ، وشہادہ اور ظاہر. فا تو، ینبئ وہ خبر دے گا، یعنی کہ اللہ، کم تمہیں، بما ان اعمال کی، ما جو، کنتم تم تھے، تعملون کرتے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں پہلے سے بتا دیا کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ لوگ مدینہ پہنچیں گے تو یہ لوگ اپنے اپنے بہانے لے کر پہنچ جائیں گے، اور آپ نے ان سے آگے سے کہنا ہے کہ تم بہانے پیش نہ کرو، ہمیں تمہارے اوپر کوئی یقین نہیں آئے گا. کیوں یقین نہیں آئے گا؟ کیونکہ تم انسان ہو، اللہ نے ہمیں بتا دی تمہاری حقیقت، اللہ نے تمہارا معاملہ اس سے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا ہے، اس لیے جتنے بھی بہانے کرو ہمیں کوئی یقین نہیں آئے گا. البتہ تمہارے لیے ایک راستہ کھلا ہے، تمہارے لیے ایک خوشخبری موجود ہے. وہ کیا؟ اب بھی توبہ کر لو، اب بھی منافقت سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی اصلاح کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو، یعنی کہ آئندہ طرز عمل کو اللہ کے رسول دیکھے گا، اور پھر روز قیامت تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. تو اگر تم نے آئندہ زندگی اچھی گزاری، ایمان پہ گزاری، منافقت سے پاک گزاری، نماز کا اہتمام کرتے رہے، آئندہ لڑائی میں شرکت کا اہتمام کرتے رہے، تو پھر تو تمہارے لیے کامیابی ہے، پھر تم آخرت کے روز کی سزا سے بچ جاؤ گے، ورنہ بچ نہیں سکو گے. اچھا یہاں پہ غور کیجئے ذرا، یہاں پہ کیا کہا گیا؟ اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے تمہارے عمل کو. تو اس سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ عالم الغیب ہیں اور حاضر ناظر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی دیکھے گا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کی صحیح تفسیر کیا ہے کہ اللہ دیکھے گا ہر عمل کو، اور جتنے اعمال اللہ کے رسول کے سامنے کرو گے، یا اللہ کے رسول کو جتنے تمہارے اعمال کی معلومات پہنچیں گی، وہ اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں جی، اس سے یہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول بھی عالم الغیب تھے، ہر انسان کے ایک ایک عمل کو جانتے تھے، تو ان سے کہیں کہ ذرا آیت نمبر 105 کی طرف آ جائیں. یہ کون سی آیت تھی ابھی؟ آیت نمبر 94. اب آپ دیکھیں آیت نمبر 105 ذرا دیکھیں، 105. یہاں پہ کیا ہے؟ وَقُلِ اعْمَلُوا،
تم عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے اور عام مومن بھی دیکھیں گے۔ تو کیا ہر مومن عالم الغیب ہے؟ ہر مومن جو ہے وہ حاضر ناظر ہے۔ اچھا پھر آپ ایک اور آیت دیکھیں، 101 دیکھیں، 101۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کئی منافق ایسے ہیں لا تعلمہم، جن کو اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، نہ نعلم، ہم جانتے ہیں۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ تو اب بھی اگر کوئی اصرار کرے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے تو اس کی بیوقوفی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہارے جن اعمال پہ نگاہ پڑے گی ان کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن پہ نگاہ نہیں پڑے گی ان میں سے کئی ایک کی اطلاع آپ تک پہنچ جائے گی صحابہ کرام کے ذریعے۔